سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا دین پھیلتا چلا گیا، آپ کی شریعت پھیلتی چلی گئی۔ میرے پیغمبر کو رب العالمین نے ایسے ساتھی عطا فرمائے جو غار میں بھی ساتھ رہے، جو بازار میں بھی ساتھ رہے، جو گلیوں میں بھی ساتھ رہے، جو جنگل میں بھی ساتھ رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں، ان کے ماننے والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ قرآن کی گواہی آج بھی قرآن کے صفحات میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ، جہاں پہ لڑائی ہے، جہاں پہ جنگ ہے، جہاں پہ جدال ہے، جہاں پہ مقابلہ ہے، تو جا، تیرا رب جانے، ان کے ساتھ لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسے صحابہ عطا فرمائے، میرے پیغمبر کو ایسے جانثار عطا فرمائے، میرے پیغمبر کو ایسے شاگرد عطا فرمائے کہ بدر کے میدان میں 14 صحابی شہید ہوئے، احد کے پہاڑوں میں 70 صحابی شہید ہوئے، حنین کے وادیوں میں 9 صحابی شہید ہوئے، خندق کی کھائیوں میں 13 صحابی شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 65 صحابی شہید ہوئے۔ میرے پیغمبر کو رب العالمین نے ایسے ساتھی عطا فرمائے، ایسے شاگرد عطا فرمائے، ایسے جانثار عطا فرمائے، ایسے وفادار عطا فرمائے کہ جو نبی کی شریعت کو لے کر آگے چلتے رہے، نبی کے دین کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اور پہاڑوں پر اسلام زندہ ہو گیا، بازاروں میں اسلام زندہ ہو گیا، دریا کے کناروں پر اسلام زندہ ہو گیا، افریقہ میں اسلام زندہ ہو گیا، امریکہ کے ریاستوں میں بھی اسلام زندہ ہوا، روس کے پہاڑوں پر بھی اسلام کو پہنچا دیا گیا، پاکستان کے پہاڑوں پر بھی اسلام کو پہنچا دیا۔ میرے پیغمبر کے ساتھی عرب سے نکل کر، مدینہ سے نکل کر، مکہ سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلے، اور نبی کی شریعت کا جھنڈا لے کر، اور قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں ایسا پھیلا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو آپ کی موجودگی میں 9 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کی شاگردوں کی محنت سے، آپ کے جانثاروں کی محنت سے، آپ کے صحابہ کی محنت سے 65 لاکھ اور 64 لاکھ 65 ہزار ساری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے آپ کا پرچم لہرایا، آپ کے دین کو پھیلایا، آپ کی شریعت کو پھیلایا۔ آج اگر ہمیں نماز ملی ہے تو نبی کے صحابہ کی برکت سے، آج ہمیں دین ملا ہے نبی کے صحابہ کی برکت سے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں طریقہ صحابہ نے بتایا، آج روزہ رکھتے ہیں طریقہ صحابہ نے بتایا، آج افطاری کرتے ہیں طریقہ صحابہ نے بتایا، آج لباس پہنتے ہیں نبی کا طریقہ صحابی نے بتایا۔ آج اگر ہم جناب والا کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک ایک لمحے کو اور آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ بھی رکھا، محفوظ بھی رکھا، اور پہاڑوں پر پہنچایا، میدانوں پر پہنچایا، جنگلوں میں پہنچایا، اور ایسا پہنچایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے جب نبوت کا مشن لے کر، اپنے پیغمبر کا مشن لے کر، اپنے پیغمبر کی شریعت لے کر، اپنے پیغمبر کے دین کو لے کر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے، وہاں پر مشہور تھا کہ اس جنگل میں درندے رہتے ہیں، یہاں پہ سانپ ہوتے ہیں، یہاں پہ شیر ہوتے ہیں، یہاں پہ چیتے ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے جانثاروں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی محمد مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ افریقہ کے جنگل میں گئے، میرے پیغمبر کے صحابہ نے، جانثاروں نے اعلان کیا، او جنگل کے درندوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے چیتوں بھیڑیوں، آج محمد کے غلام اس جنگل میں رات گزاریں گے، آپ یہاں جنگل خالی کر دیں۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جا چکا ہے، سورج کی طرح یہ بات روشن ہے کہ افریقہ کے جنگلوں سے شیر بھی جا رہا تھا، چیتا بھی جا رہا تھا، سانپ بھی جا رہا تھا، بچھو بھی جا رہے تھے، جنگلی درندے جنگل خالی کر رہے تھے، اس لیے کہ آج یہاں پر محمد مصطفیٰ کے نام لیوا، محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، محمد مصطفیٰ کے دین کو آگے بڑھانے والے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کو آگے بڑھانے والے، محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ کے پرچم کو بلند سے بلند کرنے والے صحابہ کرام یہاں پہ رات گزاریں گے، جنگل خالی ہو چکا تھا۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی فاروق اعظم کے پاس خط آیا کہ دریا نیل کی طرف سے جناب والا مصر کو لوگ پریشان ہیں، ہر سال اس دریا کو روانہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو دریا میں ڈالنا پڑتا ہے۔ فاروق اعظم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ آج ہم پریشان ہیں کہ کس کو دریا میں ڈالیں، کس کو پانی کے حوالے کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرچہ اٹھایا، اس پہ خط لکھا دریا نیل کے نام کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو سیدھا سیدھا چل، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا پھر تجھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خوش کے ہوئے گزارا کر لیں گے، بغیر دریا کے گزارا کر لیں گے۔ جب یہ فاروق اعظم کا خط دریا نیل کے حوالے ہوا، پہلے سے زیادہ روانی ہو گئی، پہلے سے زیادہ جولانی شروع ہو گئی۔ یہ میرے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں کہ جن کے حکم کو اور جن کے خط کو دریاؤں نے مانا، جنگلوں نے مانا، درندوں نے مانا، شیروں نے مانا، چیتوں نے مانا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جناب والا کیسر و کسرا کو انہوں نے فتح کیا، ایران کو انہوں نے فتح کیا۔ دنیا کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کر دیا۔ رب العالمین کو پتہ تھا کہ میرا آخری نبی آئے گا، اکیلا نہیں آئے گا، اس کو میں صحابہ دوں گا، اس کو جانثار دوں گا، اس کو وفادار دوں گا، اور میرے پیغمبر کے دین کو وہ دنیا میں گلی گلی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی پہنچا کر دم لیں گے۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب جانتے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد دین نہیں مٹے گا، نبی کے جانے کے بعد شریعت نہیں مٹے گی، نبی کے جانے کے بعد اسلام کا پرچم نہیں گرے گا، بلکہ یہ اور بلند ہوگا، اور بڑھے گا، اور پھیلے گا۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھائیں گے، فاروق اعظم آگے بڑھائیں گے، عثمان غنی آگے بڑھائیں گے، علی شیر خدا آگے بڑھائیں گے، حضرت امیر معاویہ آگے بڑھائیں گے۔ جناب والا قیامت تک نبی کی شریعت بھی بڑھتی جائے گی، دین بھی بڑھتا جائے گا، اور اسلام کا پرچم بھی لہراتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں جو نبوت لے کر آیا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں، جو دین لے کر آیا ہوں، یہ ایک ملک کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ رب نے پہلے اعلان فرما دیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرے صحابیوں، میرا دین ساری دنیا کے لیے ہے، میری شریعت سارے عالم کے لیے ہے۔ اور آخری خطبے میں میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کالوں میں، گوروں میں، امیروں میں، غریبوں میں، ہر جگہ پہنچانا تمہارا کام ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلیوں کی طرح جواب نہیں دیا کہ جناب ہم تو مکہ کے آگے جانتے نہیں، ہم تو طائف کے آگے جانتے نہیں، ہم تو عرب سے آگے کیسے جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے صرف پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ آج پاکستان میں، دیگر ملکوں میں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور ختم نبوت کی مہر نظر آ رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کی مہر بھی عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانثار بھی عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہوئے آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو اور آپ کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔